اب تقاریر کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، لہٰذا میں ہمارے آج کے سب سے پہلے مقرر ہمارے اسی مدرسے کے طالب علم حافظ محمد سہیل کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے عنوان پر تقریر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ فرعون بنے جو پھرتے ہیں ڈھاتے ہیں ستم کمزوروں پر، فرعون بنے جو پھرتے ہیں ڈھاتے ہیں ستم کمزوروں پر، ان سرکش جابر لوگوں کو قدموں میں جھکا کر دم لیں گے۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء اکرام اور میرے مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور عزیز رفقا، آج کے اس تاریخی جشن آزادی کے موقع پر آپ حضرات نے جس عنوان پر مجھے تقریر کرنے کی ہدایت کی ہے، حق بات تو یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ نہ میری زبان میں یہ طاقت ہے اور نہ میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک کی تاریخ کو بیان کروں۔ برادران ملت، یوں تو مسلمانوں کے خلاف باطل فرقہ پرستوں کی طرف سے برابر طوفان آیا، فتنہ و فساد کا سیلاب آیا ہے، مگر حق پرستوں کی جانباز قوم نے ان باطل طاقتوں کا رخ ہمیشہ کے لیے دشمنوں کی طرف موڑ دیا۔ آج عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، اسلام کے خلاف تحریکیں چلتی ہیں، مسلمانوں کو ہر ملک میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ ٹکراؤ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کیونکہ حق و باطل کا معرکہ ہے، توحید و شرک کا معرکہ ہے، نور و ظلمت کا معرکہ ہے، کفر و ایمان کا معرکہ ہے، جو تا قیامت جاری رہے گا۔ تاہم آج کے اس قومی یادگار کے دن میں، جبکہ ہندوستان کے گوشے گوشے اور خطے خطے میں مختلف تنظیموں، اداروں، اسکولوں، کالجوں اور مدرسوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے آزادی کا 76واں سالہ جشن منایا جا رہا ہے، غلام ہندوستان کی داستان اور آزاد ہندوستان کی داستان اور کہانی سنائی جا رہی ہے، اور مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں بھی جب اکابر و اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہیں تو خدا کی قسم خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اکابر و اسلاف کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم وہ لوگ بھی اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہ دی جگہ انگریزوں کی غلامی ہی کو پسند کریں گے تو خدا کی قسم وہ لوگ بھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ جن مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اپنے لہو سے مادر وطن کی پیاس بجھائی اور پھانسی کے پھندوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا، جن مسلم حکمرانوں نے اپنی 700 سالہ تاریخ میں ہندوستان کو دولت اور ثروت سے مالا مال کر دیا تھا، اس کو سونے کا چڑیا بنا دیا تھا، جن مسلمانوں نے ہندوستان میں اتحاد و اتفاق کا چمن لگایا تھا، ہندو مسلم ایکتا کا چراغ روشن کیا تھا، آج انہیں غدار کہا جا رہا ہے، دیش کا دشمن بتایا جا رہا ہے۔ انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے جان دی ہے، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء دیوبند توپوں کا نشانہ بنے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 1957 میں 51,000 علماء شہید ہوئے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کی چاندنی چوک سے خیبر تک کے درختوں پر علماء کی گردنیں لٹکائی گئی، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے ہزاروں علماء کرام کو برہنہ کر کے آگ کے انگاروں میں ڈالا گیا۔ اس ہندوستان میں ان مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں،
دانشوران قوم آج اس ملک کے آزاد ہوئے 76 سال ہو چکے ہیں، لیکن اس 76 سالہ دور آزادی میں ارباب حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح غیر مساویانہ رویہ اختیار کیا ہے اور ظلم و استبداد کی کیسے کیسے ہتھیار استعمال کیے ہیں، اس کی ایک درد بھری داستان ہے۔ سینکڑوں فسادات کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، جسے یاد کر کے کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ ہائے یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کی جان و مال محفوظ نہیں ہے، ہماری عزت و آبرو پر شب خون مارا جا رہا ہے، ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، ہماری آبادیوں کو کھنڈرات میں تبدیل کیا جا رہا ہے، ہماری مساجد و مکاتب کو مسمار کیا جا رہا ہے، مدارس کو ISI کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے، خانقاہ پر بنیاد پرستی کا الزام لگایا جا رہا ہے، شعائر اسلام کے جنازے نکالے جا رہے ہیں، قبرستان پر غاصبانہ قبضہ کیا جا رہا ہے، خدائی قانون اور قرآنی دستور اور مسلم رسول اللہ کی ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ اگر آزادی اسی کا نام ہے تو ایسی آزادی کے ہم طلبگار نہیں ہے، بلکہ ایسی آزادی کو ہم تمہارے منہ پر مارتے ہیں۔ ہمیں آزادی چاہیے، مذہب اسلام کی آزادی، ہمیں آزادی چاہیے، قرآن کی آزادی، ہمیں آزادی چاہیے، عبادت کی آزادی، ہماری جان و مال کی حفاظت چاہیے، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت چاہیے، ہمیں ہمارے عبادت گاہوں کی حفاظت چاہیے، ہمیں شعائر اسلام کی حفاظت چاہیے۔ اے غیر مسلمانوں، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ مسلمانوں ہی نے اس ملک کو آزاد کیا ہے، مسلمانوں ہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے آج ہمارا ملک آزاد ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سے وطن پرستی کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ صاف لفظوں میں کہہ دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان ہی اس ملک کا سچا وفادار ہے، اس دیش کے چپے چپے پر مسلمان کا حق ہے، اس کے ذرے ذرے پر مسلمانوں کی چھاپ ہے۔ ہم نے ہی اس دھرتی کی آزادی کے لیے جنگ لڑی ہے اور ہم نے ہی اس کو آباد کیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ آج ہماری تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جنگ آزادی کی تاریخ سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹایا جا رہا ہے۔ بس ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے اس ہندوستان کو کیا دیا ہے۔ اے محبان وطن، جاؤ ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو، گنگا کی گہرائی سے معلوم کرو، سرزمین ہند کی شادابی سے پوچھو، ہندوستان کے صحراؤں سے معلوم کرو، آسمان کے ستاروں سے پوچھو، تاج محل کی فلک بوس عمارت سے پوچھو، قطب مینار کی بلندی سے پوچھو، جامع مسجد اور لال قلعہ کی در و دیوار سے پوچھو، یہ سب کے سب تمہیں بتلائیں گے کہ ہم نے ہندوستان کو کیا کیا دیا ہے۔ یہ سب کے سب ہماری عظمت کے گواہ ہیں، ہندوستان کا چپا چپا اس پر شاہد ہے۔ اے ہندوستان کے انصاف اور دانشوروں، ہمیں بتلاؤ کہ اس ہندوستان کو قطب مینار کی بلندی کس نے دی، جامع مسجد کی پرشکوہ عمارت کس نے دی، لال قلعہ کی عظمت کس نے دی، تاج محل کی رعنائی کس نے عطا کیا۔ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے پر ہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے پر ہم کو، اے اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ دانشوران قوم، ہندوستان کی آزادی کو 76 سال ہو چکے ہیں، آپ نہایت سنجیدگی سے اس 76 سالہ دور حکومت کا جائزہ لیجئے۔ معیشت و تجارت، سیاست و ملازمت اور دیگر شعبہ زندگی کے اوراق کو کھنگال کر دیکھیے کہ ارباب حکومت نے مسلمانوں کو اس میں کیا حصہ دیا ہے۔ ہر میدان عمل کو دیکھیں کہ اس 76 سالہ دور میں کہاں کہاں مسلمانوں کو کتنا حق ملا ہے۔ الغرض مسلمانوں کی تاریخ کے بکھرے ہوئے اوراق کی ایک پکار نہیں، بلکہ کرسی نشین حکمرانوں کی بھی یہی شہادت ہے کہ ہمیشہ اس آزاد ہندوستان میں مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں جمہوریت کا مذاق اڑایا گیا اور مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم
تجھے مبارک ہو حکمرانی، مخالفت بھی ہم نہ کریں گے، اگر شریعت پہ ہاتھ ڈالا نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام کے دشمنوں کی طاقت سے محفوظ فرمائے اور اسلام کو سربلندی عطا کرے۔ وما علینا